اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کبھی یہ لڑائی اور فساد کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بجھا دیتے ہیں. پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر یہ دوسری طریقے سے لڑائی کرتے ہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ پہلے ہی سمجھا رہے ہیں بھئی اس دوسری طریقے سے لڑائی کیسے ہوتی ہے. دوسری طریقے سے لڑائی ہوتی ہے اپنے ایجنٹ مارکیٹوں کے اندر چھوڑتے ہیں, مسلمانوں کے اندر چھوڑتے ہیں, اور مسلمانوں کے اندر چھوڑ کر ایک دوسرے کی برائیاں کروا کر, ایک دوسرے سے لڑوا کر لڑائیاں کروا رہے ہوتے ہیں. مسلمانوں کی آپس میں لڑائیاں کروا رہے ہوتے ہیں, یہ فساد مچا رہے ہوتے ہیں. مجھے اور آپ کو بظاہر نظر نہیں آتا, لیکن حقیقت میں ایسا ہی ہو رہا ہے جیسا قرآن کہہ رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے. اب آپ دیکھیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, ابھی غزہ تک خوراک نہیں پہنچنے دی جا رہی, ادویات نہیں پہنچنے دی جا رہی, ساری چیزوں کو روکا جا رہا ہے, لیکن یہ خوراک, ادویات, یہ ساری چیزیں پہنچتی کہاں سے ہیں؟ اگر آپ دیکھو گے تو سارے ہی اسلامی ممالک سے پہنچتی ہیں. غزہ تک سارے ہی اسلامی ممالک ہیں, آس پاس دائیں بائیں سب اسلامی ممالک ہیں, ان سے ہی پہنچے گی. یہ اسرائیل تک بھی, اسرائیل والوں کے پاس بھی کوئی بھی اسلحہ پہنچے گا, کوئی مالی امداد پہنچے گی, کوئی ہتھیاری امداد پہنچے گی, تو بھائی یہ راستہ مسلمانوں کے پاس سے ہی ہوتا ہوا جائے گا, جب جا کر پہنچے گی. تو آپ دیکھ رہے ہو سب سے بڑا المیہ کیا ہے؟ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ مسلمان ان کو راستہ دے رہے ہیں وہاں تک پہنچنے کے لیے, اور بول رہے ہیں کہ جاؤ مارو فلسطین والوں کو, اور یہاں پر فلسطین والوں کے پاس اسلامی ممالک سے ہی راستہ جا رہا ہے, وہاں خوراک اور ادویات نہیں پہنچنے دے رہے. ہو کیا رہا ہے دیکھ رہے ہیں ہم. وہی بہت خطرناک معاملہ چل رہا ہے. اچھا, ان سارے منظر کو دیکھ کر مجھے اور آپ کو کیا ذرہ برابر بھی تھوڑا سا بھی احساس ہوتا ہے؟ تھوڑا سا احساس کیسے ہوگا؟ دیکھا, 2 ٹپکے آنسو بہے, 2 ٹپکے آنسو بہانے کے بعد چل بھائی وہ کھانا لیا, کھانا کھا رہے ہیں. 2 ٹپکے آنسو بہا کر ہم نے بولا بھائی تھوڑا سا تو اپنا نام لکھوا لیا اس چیز کے اندر. جیسے ابراہیم علیہ السلام کی اوپر جو پرندہ تھا نا, وہ پانی برسا رہا تھا, ٹپکا رہا تھا, تو اپنے آپ کو پرندہ سمجھ رہے ہیں ہم لوگ. ایک شخص ہے اپنی بیوی کی فکر میں, بچوں کی فکر میں, صحیح ہے نا, اپنے کاروبار کی فکر میں, اپنے معاش کی فکر میں, ان سب کی فکروں کے اندر ہے. ان سب فکروں سے اللہ نے مسلمان کو آزاد کیا تھا, ایمان والے کو آزاد کیا تھا. اس کے اوپر ایک ہی فکر ڈالی تھی, وہ اپنی ذات کی فکر تھی کہ تو ان کاموں میں لگ سکتا ہے لیکن ان کی فکر نہیں کر سکتا. تو ان کاموں میں لگ سکتا ہے, تیرے کو لگنے کی اجازت ہے, لیکن فکر کرے گا, یہ فکر کرنے کی اجازت نہیں ہے. کیونکہ جب تو فکر کرے گا, تیری فکر جب یہ بنے گی, یقین جان تب تجھ کو جہاد کے لیے بلایا جائے گا, تو نہیں آئے گا اس کو چھوڑ کر, تو نہیں آئے گا. تیرے کو بیوی یاد آ رہی ہوگی, تیرے کو بچے یاد آ رہے ہوں گے, تیرے کو اپنا کاروبار یاد آ رہا ہوگا, ساری چیزیں یاد آ رہی ہوں گی, تو جہاد کی طرف نہیں آئے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو دیکھا ہے نا آپ نے, شادی ابھی ہوئی ہے, ہوتے ہی جہاد کا اعلان ہو گیا, اپنی بیگم کو چھوڑ کر چلے گا. نہیں بھائی, اس سے تھوڑی, میرا معاملہ تو میرے اللہ کی ذات کے ساتھ ہے, اس کا حکم آ گیا, اب اس کو چھوڑ دو. میں اور آپ ہوتے تو کیا بولتے, یار بیوی بیگم ابھی تو آئی ہے, پہلے میں اپنی بیگم سے تو مل لوں, پھر اس کے بعد جاؤں گا جہاد پر. آج کے مسلمان یہ کرتا, اور بلکہ جہاد پر ہی نہیں جاتا. بھائی کیوں جاؤں میں؟ آج کی کیفیت رکھنے والا, آج کی
ایمان رکھنے والا، اس کے ایمان نہیں ہے، بڑا ہوا نہیں ہے ایمان. ہم امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں نا، تو امام مہدی آ جائیں گے تب بھی نہیں جائیں گے ہم لوگ. ایسے ایمان ہے ہمارے. ہم دجال کی قوموں کے اندر ہی ہوں گے، دجال کی فوج کے اندر ہوں گے. کیونکہ ہمارا ایمان اتنا ضعیف ہوا ہے. ہم دجال کا ساتھ دے رہے ہوں گے امام مہدی اگر آج آ جائیں. لہذا بھائی فکر ان چیزوں کی نہیں تھی، فکر تھی اللہ کا کلمہ کیسے بلند ہو جائے اس دنیا کے اندر، اور اس کلمے کو بلند کرتے ہوئے میری جان کیسے یوز ہو جائے، میں استعمال کیسے ہو جاؤں. میں اپنی خواہش کے مطابق استعمال ہو رہا ہوں. ذرہ برابر بوجھ نہیں ہے. تو بھائی یہ دین نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. دین کے راستے تو اتنے خطرات ہیں، اتنی پریشانیاں ہیں، اتنی تکالیف ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، بیان نہیں کر سکتا ہوں. آپ کو اپنی عزت کو نیلام کروانا ہوگا دین کے راستے کے اوپر اگر آپ چلو گے تو. آپ کو اپنی ذات کو بدنام کرانا ہوگا. دین کے راستے کے اوپر چل کر آپ عزت حاصل کر لو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. یہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بتا دیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے صحابہ کرام کو بتا دیا. اس بات پر تیار کیا تھا. حضرت تو فرمایا کرتے تھے بھائی کام تو بدنام ہو کر ہی کرنا پڑے گا. خوش نامی کے ساتھ جو کام کر رہا ہے وہ اپنی خوش نامی کے لیے کام کر رہا ہے، اللہ کے لیے نہیں کر رہا. خوش نامی کے ساتھ جو کام کر رہا ہے وہ اپنی ذات کے لیے کام کر رہا ہے، وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا. جو شخص اللہ کے لیے کام کرے گا وہ بدنام ہو کر رہے گا، بدنام ہو کر ہی اس کو کام کرنا پڑے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کر دکھایا اللہ تعالیٰ کی ذات نے. تم ساحر بدنام ہو رہے ہو، ساحر کے نام سے تم بدنام ہو رہے ہو لوگوں کے اندر. تمہیں لوگ جادوگر کہہ رہے ہیں، تمہیں لوگ گمراہ کہہ رہے ہیں. سارا معاشرہ جو آس پاس کا تھا، سارے رشتہ داروں نے تعلق قطع کیا ہے، ختم کیا ہے. کس بات کے اوپر؟ یہ گمراہ ہو گیا ہے، اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا اس نے. جادوگر کا لقب ملا، ساحر. بھائی ساحر کس کو کہتے ہیں پتہ ہے نا آپ کو؟ یہ باپ کو بیٹے سے لڑاتا ہے، ساحر کہتے ہیں اس کو. یہ باپ کو بیٹے، ان کی ڈکشنری میں ان کے مطلب بتا رہا ہوں میں آپ کو. وہ کس اعتبار سے ساحر کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو؟ نعوذ باللہ من ذالک، کہ یہ وہ ہے یہ باپ کو بیٹے سے لڑاتا ہے. کیونکہ جیسے ہی اس کے دین میں باپ جاتا ہے بیٹے سے منحرف ہو جاتا ہے. بیٹا جاتا ہے باپ سے منحرف ہو جاتا ہے، ماں سے کٹ جاتا ہے، بہن بھائیوں سے کٹ جاتا ہے. وہ صرف اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے، وہ صرف اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے، اسی کے گن گاتا ہے. تو اس لیے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ساحر کہا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کذاب بھی کہا، نعوذ باللہ من ذالک. سمجھ رہے ہو میری بات؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بندہ کسی سے منحرف ہوتا ہے تو پھر ساری اپنے اندر کی برائیاں اس کو دینا شروع کر دیتا ہے. جو اس کے اندر ہوتی ہے نا ساری برائیاں کیا ہوتی ہیں وہ اس کو دیتا ہے. ساری اندر کی برائیاں کس کو دے رہا ہوتا ہے؟ اس کو دے رہا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کا کاہن
کائن سمجھتے نا کس کو کہتے ہیں؟ نجومی کو، کہانت کرنے والا، کسی علم کے ذریعے سے آگے کے حال کو بتانے والا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کہا، نعوذ باللہ من ذلک. تو بتا دیا مجھے اور آپ کو کہ اس کام کے اندر اگر تم لگو گے تو دیکھو نیک نامی کے لیے کام نہیں ہوگا، بدنام ہو کر کام ہوگا، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے اسی طریقے سے کام کیا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اسی طریقے سے کام کیا. آپ 13 سالہ مکہ کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیں، 13 سال تک آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا صحابہ کرام نے کس طریقے سے کام کیا ہے. ذرہ برابر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہتھیار کو اٹھانے نہیں دیا، بلکہ ایک ارشاد اللہ تعالیٰ کی ذات نے صادر فرمایا، کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو. اپنے ہاتھوں کو استعمال نہیں کرنا، ہتھیار مت اٹھا لینا. یہ 13 سال تک کروایا، اور 13 سال تک پریشانی، تکالیف، مشکلات آپ دیکھ لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، یہ کہیں پر بھی جاتے ہیں، جہاں پر بھی جاتے ہیں دور دور اس طریقے سے تو یہ مجھے بدنام کر دیں گے، اور جب میں بدنام ہوں گا تو میری بات کون سنے گا؟ میری تو بات کوئی مانے گا ہی نہیں، سنے گا ہی نہیں. کیا کروں پھر میں؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، فرمایا کہ بھائی ان کو جانے دو، ان کو بولنے دو. جب تمہارے بارے میں بات کریں گے یہ لوگ تو ان کے دل کے اندر ایسی بے چینی پیدا کی جائے گی کہ وہ بولیں گے ہے کون، ذرا جا کر تو دیکھیں. جب تیرے پاس آئیں گے تجھے دیکھتے ہی مسلمان ہو جائیں گے، تیرے پاس بیٹھتے ہی ایمان لے آئیں گے. یہ لگ رہا ہے یہ تو خود تیری دعوت چلا رہے ہیں، ان کو تیرا کام کرنے کے لیے دیا ہوا ہے، تیرے بارے میں غلط باتیں کریں لیکن کام تیرا ہی کر رہے ہیں. اب یہ بول رہے ہیں کہ بھئی یہ ایک بندے کو شیطان چڑھ گیا ہے، جنات چڑھ گیا ہے، اور وہ بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. یہ بھی بولا کرتے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہمارے بھتیجے کو، اس کے اوپر کوئی جنات چڑھ گیا ہے، بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں. بولتا ہے ایک اللہ سے ہونے کا یقین پیدا کرو. آج بھی لوگ ایسے ہی بولتے ہیں، ایک اللہ سے ہونے کا یقین پیدا کرو. پھر میری دکان سے کیا ہوگا؟ پھر میری فیکٹری سے کیا ہوگا بھائی؟ پھر یہ جو اسباب ہیں ان سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو اسباب کا انکار کروا رہے تھے سب سے. اس اسنا میں بتاؤ، اس اسنا میں مجھے صرف ایک جواب دو، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کام کر رہے تھے، اس اسنا کے اندر انہوں نے معاش کا کام کیا کیا؟ بتاؤ مجھے. معاش نہیں ملا. پوری امت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے اسباب کی غلامی سے نکال کر ایک کی غلامی میں لانا چاہتے تھے، وہ ہے اللہ. ان سب کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی غلامی میں لانا چاہتے تھے. بھائی معاش کرنے سے منع نہیں کر رہا، معاش کرنا چاہیے. اس کے اوپر کوئی جن چڑھ گیا، اب ایک زبردست قسم کا آدمی جو جنات کا علاج کیا کرتا تھا، اس سے زیادہ بڑھ کر کوئی علاج کرنے والا نہیں تھا اس وقت، بولنے لگا میں نے سوچا یار جنات کا علاج تو مجھ سے اچھا کوئی کرتا ہی نہیں ہے، جن چڑھا ہوا تو فوراً نتار دیں گے. میں آیا علاج کرنے کی غرض سے، اپنے علاقے سے چلا ہوں، علاج کرنے کی غرض سے آ رہا ہوں، اور علاج کرنے کی غرض سے جب میں انٹر ہوا تو مجھے ان لوگوں نے اتنا ڈرا دیا، بولا بھائی دیکھ کانوں کے اندر روئیاں ڈال کر جائیو.
اس کی جو بھی بات سنتا ہے اپنے دین سے بے دین ہو جاتا ہے. کانوں میں انگلیاں ڈال کر جائیو, روئیاں ڈال کر جائیو. بولا میں نے ان کے کہنے پر روئیاں ڈالی اور چلا گیا. میں نے دیکھوں تو صحیح کون سا جنات ہے, کون ہے کہ جس کی آواز سن کر ہی بندہ چین ہو جاتا. بولا میں نے دیکھا تو بہت ہی پیارا نورانی چہرہ, اس کو دیکھ کر ہی میں اس چہرے کے اوپر ہی میں پیار آنا شروع ہو گیا مجھے. پھر میں نے بولا یار یہ چہرہ نا جھوٹا نہیں ہو سکتا, یہ ایسا ہی نہیں ہو سکتا. میں کانوں سے روئی نکال کر سنوں تو صحیح کہتے کیا. بولا میں نے کانوں سے روئی نکالی. میں نے بولا آپ کیا کہتے ہیں, کیا مسئلہ ہے آپ کو, بتائیں تو صحیح کیا کہتے ہیں. فرمانے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. پورا خطبہ پڑھ دیا. کہنے لگے دوبارہ پڑھو, دوبارہ, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا پڑھا آپ نے, دوبارہ پڑھو. دوبارہ پڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا یہ کلام یہاں کا نہیں ہے, میں بھی عربی ہوں, کلام یہاں کا نہیں, یہ کہاں سے لے کر آئے ہو, کدھر کا ہے یہ کلام. بولا اس وحدہ لا شریک کا کلام ہے, اس کی تعریف ہے یہ ساری, اسی سے سب کچھ ہوتا ہے, اسی کی ہم بیان کر رہے ہیں, اسی سے مدد مانگتے ہیں ہم سب, اور ہم اسی کے اوپر ایمان لے کر آئے, اسی کے اوپر توکل کرتے ہیں. جس کے بارے میں وہ سوچ لینا کہ بھئی اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا, تو کوئی پوری دنیا کی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. جس کے بارے میں سوچ لے اس کو کوئی خیر نہیں پہنچ سکتا, تو کوئی پوری دنیا کی طاقت اس کو خیر نہیں پہنچا سکتی. جس کے بارے میں سوچ لے کہ اس کے اوپر شر نہیں پہنچ سکتا کوئی, تو شر کوئی نہیں پہنچا سکتا. فرمایا مجھے کلمہ پڑھاؤ فوراً, میں بھی ایسے اللہ کے اوپر ایمان لانا چاہتا ہوں.